اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فبعد بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی مکرم و محترم سامعین ذوی اکرام، ہماری یہ جو محفل ہے اس کا وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں آپ سے میں عرض کروں۔ تو انتہائی مکرم و محتشم بلا تمہید ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء ہیں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، عرف عام میں جنہیں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے یا اسماء باری تعالی کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے اکثر بیشتر قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر قرآن مجید کی فرقان حمید کے ابتدائی صفحات پر بھی لکھے ہوتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ کا یہ نام ذاتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد جو اسماء ہیں ان کو صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے اور اس کے بعد والے سارے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح اس رب کائنات نے جو اپنا محبوب تخلیق فرمایا، جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، اس کے لیے بھی اسماء مخصوص رکھے ہیں جنہیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بھی 99 اکثر قرآن مجید فرقان حمید کے آخری حصے پر وہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی مختلف روایات میں مل جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں اور بقیہ 97 نام جو ہے وہ صفاتی ہیں۔ اللہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس لیے اس نے اپنا نام جو رکھا ذاتی اپنے لیے جو پسند فرمایا وہ بھی ایک ہے۔ اور اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ اللہ کے محبوب کی ہے، تو حضور دوسرے ہیں، اس لیے حضور کے لیے جو ذاتی نام رکھے رب تعالیٰ نے وہ 2 ہیں، محمد اور احمد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام حامیم ہے۔
ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام حامیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورتوں کے شروع میں بعض سورتوں کے شروع میں ان کا آغاز ایسے اسماء سے کیا ہے جنہیں عرف میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ محدثین نے ان کو اسماء کہا ہے، مثلا الف لام میم، وہ کہتے ہیں یہ الف بھی اسم ہے، لام بھی اسم ہے اور میم بھی اسم ہے، اور اس کا مسمى، الف کا مسمى وہ حرف ہے جو حروف تعجی میں شمار ہوتا ہے، اور لام کا مسمى وہ حرف ہے جو حروف تعجی میں ہوتا ہے، اور میم کا مسمى وہ حرف ہے جو حروف تعجی میں شمار کیا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسماء ہیں، یعنی الف لام میم یہ 3 اسم شامل ہیں، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے جو معانی ہیں کیا کسی کو معلوم ہے؟ خواہ کوئی اہل عرب ہو یا اہل عجم میں سے، کوئی نو خیز ہو یا 100 سالہ بزرگ ہو، جب وہ تراجم کی طرف جاتے ہیں، تفاسیر کی طرف جاتے ہیں، بعض محدثین نے، بعض مفسرین نے مرادی معانی بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر لکھتے ہیں واللہ عالم ورسولہ، واللہ عالم ورسولہ۔ تو حامیم اللہ کے محبوب کا ایک صفاتی نام ہے، اور بھی ہے، یاسین بھی اس کے صفاتی نام میں سے۔ 1445 ہجری چل رہا ہے، اور 1445 سے بھی پہلے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ تو آغاز ہوتا ہے نا ہجرت کے بعد، اور ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی موجود ہے۔ اب اگر ہم حساب لگائیں تو 1458 سال ہو جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے آغاز سے۔ آج تک کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکا، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں اس کو سمجھ گیا ہوں، جو میں سمجھا ہوں فقط یہی ہے۔ اب سوچیں کہ جس محبوب کی ایک صفت کو 1458 سال گزر جائے اور پوری کائنات کے لوگ ایک طرف سمجھنے کے لیے ہوں اور اس کو نہ سمجھ سکے تو اس کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے محبوب کریم فرماتے ہیں، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو خدا نے اپنے کلام کا آغاز کیا، فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم بھی قسم کے لیے ہے اور کتاب مبین بھی قسم کے لیے ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، اور کتاب مبین سے مراد بعض مفسرین نے سینہ مصطفیٰ بھی لیا ہے۔ تو فرمایا حامیم، اے محبوب مجھے قسم ہے تیری صفت حامیم کی قسم، اے محبوب مجھے قسم ہے تیری صفت کتاب مبین کی، تیرے سینہ مبین کی قسم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے استاذ علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ یہ رات شعبان معظم کی جو درمیانی رات ہے، فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے یا یہ اس سے مراد شعبان معظم کی درمیانی رات مراد ہے؟ یعنی یہ جو آج کی رات ہے اس کو ہم شب برات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو لیلۃ القدر مراد ہے یا پھر یہ شعبان معظم کی درمیانی رات مراد ہے۔ تو محدثین نے اب ایک طرف دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ ادھر یہ آیت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے۔ ان دونوں میں کیسے اتفاق ہوگا؟ یا تو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک رات ہوں پھر بھی اتفاق ہے، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر لیلۃ القدر اور رات ہو اور لیلۃ المبارکہ اور رات ہو، چونکہ آج کی جو رات ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اس رات کے معانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے 4 نام ذکر کیے، 4 نام، اور ایک نام انہوں نے لیلۃ المبارکہ بھی ذکر کیا ہے کہ برکت والی رات، اور ایک نام انہوں نے اس کا لیلۃ الرحمت بھی ذکر کیا ہے کہ یہ رحمت والی رات ہے۔ یقیناً رحمت والی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ 15 شعبان کی رات آتی ہے تو رب کی رحمت آسمان اول پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ رحمت ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو یہ لیلۃ الرحمت بھی ہے، اور ایک معنی کا ذکر کیا لیلۃ السک، سک کہتے ہیں پروانے کو۔ پہلے ایک رسید تیار کی جاتی تھی، اب بھی شاید کہیں تیار ہوتی ہو، کہ جب کوئی جانور بیچتا تھا نا تو وہ بیچنے والا جب پیسے وصول کر لیتا تھا اس کو ایک رسید لکھ کر دیتا تھا کہ یہ جانور میں نے فروخت کر دیا ہے، اب اس کا مالک فلاں ہے۔ اب وہ رسید لے کر جانور لے کر جہاں مرضی جاتا تو اس کو کوئی نہیں روکتا تھا۔ تو اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ تو لیلۃ السک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح مالک خریدار کو ایک تحریر لکھ دیتا ہے کہ یہ اب اس چیز کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، یہ کسی غیر کی نہیں ہے، تو اس رات بھی جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اپنے بندوں کے لیے پروانہ لکھ دیتا ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر ان دونوں میں کیسے اتفاق پیدا کیا جائے کہ اگر یہ لیلۃ المبارکہ یہ رات ہے اور لیلۃ القدر وہ جو رمضان المبارک میں ہے، پھر ان میں اتفاق کیسے پیدا ہو؟ تو اس پر علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ نزول کی 2 قسمیں ہیں۔ نزول کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ لوح محفوظ سے نقل کیا گیا آسمان اول تک، اور دوسری قسم یہ ہے کہ آسمان اول سے زمین تک۔ فرمایا کہ جب لوح محفوظ سے نقل کیا گیا، منتقل کیا گیا آسمان اول تک، اس کو نزول حکمی کہا جاتا ہے، اور آسمان اول سے جو دنیا پر قرآن نازل ہوا اس کو نزول حقیقی کہا جاتا ہے۔ کہا قرآن کی دونوں آیتیں ہیں، وہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ جہاں لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا ذکر ہے وہاں دنیا پر نازل ہونے کا ذکر ہے، اور جہاں لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے یہاں لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارنے کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن کی دونوں آیتیں جو اپنی جگہ پر جو ہے وہ درست ہے۔ عزیزان محترم، آج کی جو رات ہے یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے
اپنے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے محبوب کی امت کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح رب کائنات نے اپنے فرشتوں کو بھی 2 عیدیں عطا فرمائی، بندوں کو عید عطا فرمائی ہے دن میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، اور فرشتوں کو جو عطا فرمائی وہ عیدیں رات کو عطا فرمائی، ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک شب برات ہے۔ جب یہ رات آتی تھی نا، جب یہ رات آتی تھی تو نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجوں گا، اور رات کا ایک حصہ درود پڑھتے رہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف درود کی صورت میں پیش کرتے، اور پھر دوسرا حصہ جو رات کا ہوتا اس میں توبہ اور استغفار کرتے، اور جو تیسرا حصہ اس میں آتا تو پھر اس وقت کیا کرتے آپ؟ اس وقت پھر رکوع و سجود و قیام یعنی نوافل ادا کرتے، اس طرح آپ ساری رات بسر کر دیتے۔ اور مشہور تابعی ہیں امام حسن بصری، امام حسن بصری جو کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے جو ایک گزری ہے نا، ان کے گھر میں ان کی والدہ کام کرتی تھی، اور ان کا بچپنا حضرت ام سلمہ کی گود میں گزرا ہے۔ بعض روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ بچپن چھوٹے بچے ہوتے تھے کبھی کبھار حضرت ام سلمہ انہیں اپنا دودھ بھی پلا دیا کرتی، اس لیے یہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے بھی بنتے ہیں۔ جب حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے بنتے ہیں تو اب ان کا تعلق حضور سے کیا ہوگا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ اور ہے، عام معاملوں کی، عام جو مومن ہیں ان کی ازواج کا معاملہ اور ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے ان کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ حضور کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں تھی، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے بنتے ہیں۔ آپ جب کبھی اس رات کو گھر سے باہر آتے تھے نا تو آپ کا چہرہ کا رنگ اس طرح متغیر ہوتا، تبدیلی واقع ہو چکی ہوتی، ایسے لگتا جیسے کسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے نا، پھر وہاں سے نکالا جائے تو ایک مرجھایا ہوا چہرہ اس طرح نظر آتا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام حسن بصری، آپ اتنی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد ہیں، پھر آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ فرماتے میری مثال اس شخص کی طرح ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کا سفر کر رہا ہو اور عین وسط سمندر میں اس کی کشتی ٹوٹ جائے اور اس کا غرق ہو نہ اس کے لیے یقینی نظر آ رہا ہو، بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو فرمایا بتاؤ اس کی کیا حالت ہوگی؟ فرماتے کہ میری حالت بھی آج یہی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے کہ سنو، میرے جو گناہ ہیں، جو میں نے گناہ کیا وہ تو یقینی ہے، لیکن نیکیاں میری معلوم نہیں رب قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ فرماتے میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی کشتی ڈوب رہی ہو۔ تو آج ہماری بھی مثال وہی ہے، ہماری بھی مثال وہی ہے کہ ہماری بھی کشتی، جس طرح جو کشتی جس کی ڈوب رہی ہو تو جس طرح وہ پریشان ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح پریشان ہونا چاہیے۔ اب جتنی زندگی ہم گزار بیٹھے ہیں ذرا اس کی طرف توجہ کریں تو ہم نے اس میں کیا کیا نہیں کیا۔
کیا کیا ہے وہ نہیں، کیا کیا نہیں کیا. اور اللہ نے ہمیں وقت دے دیا ہے، آج کی رات دے دی ہے، تو یہ آج کی رات توبہ کی رات ہے، لائلۃ التوبہ ہے، توبہ کی رات ہے. تو اس لیے آج کی رات میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی. اور توبہ ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر توبہ کریں. ہاں کوئی اعلانیہ گناہ کیا ہو نا، اعلانیہ طور پر، تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ گناہ اعلانیہ نہیں کیا، اس کی توبہ بھی اعلانیہ نہیں ہوتی. بس دل میں پختہ ارادہ کر لے بندہ کہ مالک میں پھر نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. کیونکہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے کسی مالک کا غلام بھٹک جائے اور اپنے مالک کے پاس نہ پہنچے تو یقیناً مالک ناراض ہوتا ہے غلام کے نہ آنے کی وجہ سے. لیکن جب وہ غلام از خود اپنے مالک کے پاس آئے اور اپنے نہ پہنچنے کا عذر بھی پیش کرے، تو یقیناً جو مالک جو خوش اخلاق ہوگا وہ اپنے غلام پر پھر ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا. تو رب وہ تو حاکم الحاکمین ہے، وہ تو تمام جہانوں سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی رحمت تو دیکھو، اس کی رحمت کا تم کنارہ کیا دیکھ سکتے ہو کہ جو وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے. کبھی اس نے دشمنوں کی روٹی نہیں بند کی، کبھی سنا ہے کہ فلاں بندے کی اس نے روٹی بند کر دی ہو. ہمارا کسی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے نا، تو ہم اس کے لیے ہم چاہتے ہیں نا یہ ہم اس کو دیں نہ کوئی دوسرا اس کو دے. اگر مخلوق کی روزی کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی نا، تو بس جس کے ہاتھ میں ہوتی شاید اسی کے پاس ہی ہوتی. تو اس نے اب رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کی روزی نہیں بند کی. وہ اتنا کریم ہے تو دشمنوں کو پالتا ہے، تو اپنوں پر کتنی رحمت فرمائے گا، وہ اپنوں پر کتنی رحمت فرمائے گا. تو سامعین محترم، تو آج کی جو رات ہے، اس رات کا فائدہ اٹھائے. وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جوید. اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، یہ بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اور اس کو مل جائے. اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہے، بس ہم بھی اس رحمت کے قابل ہو جائیں، ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہ رحمت ہم تک پہنچ جائے، وہ رحمت کے قطرات ہم تک پہنچ جائیں. تو بس سمجھو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اگر ہمارے تک وہ قطرات نہیں نہ پہنچے تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اس رات کے اندر، آپ نے مجھ سے پہلے سنا، مختلف روایات سنی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں توبہ و استغفار فرمایا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان میں تشریف لے جاتے، وہاں پر آپ ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے. تو سامعین محترم، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہی عمل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا